جی جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں مثلا انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں ظاہر ہے اس چیز کو معاشرے کے اندر پروموٹ کرنے والوں کے مالی مفادات، دنیاوی مفادات اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ جاب ہے، وہ ان کا سورس آف انکم یہی ہے، وہ اسی کے ذریعے کما رہے ہیں، تو وہ تھوڑی یہ چاہیں گے کہ اپنے رزق اور روزی کے اوپر وہ بندش ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی وجہ سے ان کے مالی مفادات بڑھ رہے ہیں، ان کی انکم بڑھ رہی ہے، ان کا سورس آف انکم یہی ہے، تو اس لیے وہ معاشرے کے اندر کبھی بھی انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں چاہیں گے۔ آپ اگر انتہا پسندی کے خلاف اگر بات کر لیں، آپ اگر شدت پسندی کے خلاف اگر بات کر لیں، تو انہیں یہ گمان گزرے گا کہ آپ ان کے روزی رزق کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف بات کرنے لگیں گے، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی گہرا ہے۔ تو اس لیے انتہا پسندی ہمارے ہاں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نظریے کو، ایک دوسرے کی بات کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور باقی جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ اگر میری سوچ کے اگر خلاف ہوگا تو میں اس کو جینے تک کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو گھر سے معاملہ شروع ہو جاتا نا، گھر پہ میاں نہیں بولنے دیتا بچوں کو، بیوی کو، یہ نہیں مجھے پتا ہے تم لوگ مت بولو، مسئلہ تو وہاں سے بھی شروع ہو جاتا ہے نا۔ برداشت جو ہے ظاہر انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ اپنانا چاہے، چاہے اپنے گھر سے ہو یا باقی تعلیمی اداروں سے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ اس کا بڑھتا ہوا جو ایک رجحان ہے، عام طور پر ہمارے ہاں ایک بات جو کی جاتی ہے، چاہے مدارس کے حوالے سے ہو، یونیورسٹیز کے حوالے سے ہو، کہ سلیبس کی تبدیلی کے حوالے سے کہ اگر شدت پسندی کو کم کرنا چاہیں، انتہا پسندی کو کم اگر کرنا چاہیں تو ان کے سلیبس کو چینج کر لیں۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ ایک بات آ جاتی ہے، آج کل سلیبس جو ہے ہر تعلیمی ادارے نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ان کے سلیبس کو اگر آپ چیک کر لیں تو وہاں پر کوئی ایسا شدت پسندی کا، انتہا پسندی کا مواد آپ کو نہیں ملے گا، دوسرے مسالک کے خلاف، دوسرے مکاتب فکر کے خلاف کوئی مواد آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اصل میں کچھ لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ اسی فرقہ واریت کے اندر رچے بسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے آپ قرآن کریم بھی رکھ لیں اور ان سے کہیں درس قرآن کریم دے دیں تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہی خیالات کو جو ہے پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کا ذہن چونکہ انتہا پسندانہ ہے، وہ اپنے سننے والے مخاطبین کے اذہان کے اندر قرآن کریم کے نام پر جو ہے وہ شدت پسندانہ نظریات جو ہے اس کے ذہن کے اندر انڈیل کر رکھ دیں گے۔ تو اس کا تعلق جو ہے لوگوں کے ذہن سے ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ شدت پسندی ہے، بہت زیادہ انتہا پسندی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے لوگ انتہائی پرسکون انداز میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو جس جانب جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہاں پر راستہ کھلا ہوا تھا۔ میں عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ ابھی اگر ریلوے اسٹیشن اگر چلے جائیں نا تو وہاں پر آپ کو ایسا لگے کہ سارے لوگ جو ہیں ریل کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایئرپورٹ اگر چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے کہ سارے لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ یعنی جو جس دائرے کے اندر یا جس ٹریک کے اوپر اگر چلا جائے تو اسے ایسا لگے گا کہ سب ایسے ہی ہیں۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد کی جو انتہا پسندی کو فروغ دینے والے ہیں، وہ ان کی تعداد شاید اتنی نہ ہو، لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اسی ٹریک کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو ہم سوشل میڈیا سے بھی نکال کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان کے مقابلے میں اچھائیوں کو اور اچھی چیزوں کو اگر ہم معاشرے میں اگر پھیلانے کی اگر کوشش کر لیں تو ظاہر ہے ان کے اثرات اس کی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مہر الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہو گئے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ تندخو ہوتے، سنگ دل اگر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے۔ تو یہ جو ایک سختی لوگوں کے دلوں کے اندر آ گئی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے تو اس کو باقاعدہ آگ اور آتش سے تشبیہ دی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔